اللہ خان بہ رہے گا اور ہمیں اللہ سے پوری امید ہے کیونکہ ہمارے ہاتھ صاف ہیں اور خان صاحب آج الیکشن میں بھی حصہ لیں گے اور جو ہماری جنگ ہے آئین کی بالادستی سر آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ 2012 میں نے الیکشن کرایا، وہ کنٹیسٹ ہوا، اب کرایا الیکشن، اور یہ بالکل بابر ایس اکبر کی اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، صرف اس نے ویڈیو بنانی تھی اور جا کے ایک میڈیا پہ بیٹھ کے اس نے بلیک میل کرنا تھا۔ اچھا بالکل سر، صداقت میں کتنی صداقت ہے کہ اکبر ایس بابر آپ کے پاس آئے تھے، انہوں نے اپنے کاغذات جمع کرانے کے لیے آپ کے پاس آئے تھے لیکن آپ نے نہیں کیے، وہ کہتے ہیں میں آپ کے آفس پہ آیا تھا، آئے تھے کیا وہ آپ کے پاس؟ اس بات میں کوئی صداقت ہے؟ صداقت ہے جس طرح آج سورج کی روشنی آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے۔ اگر وہ میرے پاس آتا، میں نے میڈیا پہ کہہ دیا کہ آئی اسٹیٹ ایٹ بار، کہ اگر وہ میرے پاس آتا، مجھے پریزنٹیشن دیتا، مجھے اپلیکیشن دیتا تو میں ایز اے چیف کمشنر اس پہ فیصلہ کرتا۔ اب جا کے کہہ دینا کہ جی میں وہاں پہ گیا ہوں، نہ وہاں میرے پاس اپروچ کیا، نہ میرے ریٹرننگ آفیسرس کو، نہ میرے پریزائڈنگ آفیسر کو۔ ہم نے پریس کانفرنس کے ذریعے اس شیڈول کو اناؤنس کیا تھا اور میں نے جو شیڈول دیا 29 تاریخ کو نامینیشن پیپر مانگے، یکم کو ہم نے نامینیشن پیپر کی سیکورٹی کی اور 2 کو پشاور کا ہم نے وینیو دیا تھا جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو میں نے لیٹر بھی لکھا مجھے سیکورٹی دی جائے، اور یہ سارے پورے پاکستان میں پتہ تھا اور میرے چاروں سینٹرل آفسز میں نے اس جو میرا سکیجول تھا وہ میں نے بھیج دیا۔ اب بابر ایس اکبر کا یہ کہنا، بلکہ الیکشن کمشنر نے پچھلی ڈیٹ پہ نے کہا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں تو اب یہ بتائیں کہ آپ نے الیکشن کمشنر کا آپ کے پاس آپ نے اس کو پریزنٹیشن دی، یہی تو بڑا ثبوت ہے۔ ان 15 لوگوں نے کسی سے پوچھ لیں کہ آپ نے چیف الیکشن کمشنر جو کہ انٹرا پارٹی الیکشن کروا رہا تھا، آپ میں کسی نے ان کو اپلیکیشن دی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان میں ایک بندہ بھی ویریفائڈ ممبر نہیں ہے۔ ویریفائڈ ووٹر ممبر جس طرح ہماری ایپ پہ سارے ووٹر ممبرز ہیں، ان میں جب سے پوچھیں، ان سے ابھی پوچھیں انٹرویو میرا کر کے کہ آپ دکھائیں کہ آپ ویریفائڈ ممبر ہیں، جو آپ ان کی درخواستیں مینٹینیبل نہیں ہیں۔ آج ہم نے الیکشن کمیشن کو یہ کہا کہ جب ہم نے میں نے پروسیجر اڈاپٹ کر کے میں نے 3 دن چکر لگاتا رہا کہ جی ہمارے اوپر کوئی کوئری نہ ہو، جتنی کوئریز تھی وہ ہم نے ختم کر دی۔ اب اس کے اندر 158 رولز کے اندر ہے کہ آپ نے 7 دن کے اندر سرٹیفکیٹ دینا ہے۔ ہم آج بار بار یہ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ الیکشن کمیشن کی ریپوٹیشن پہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں، ہم نے اپنا پروسیجر اکارڈنگ ٹو کنسٹیٹیوشن اور اکارڈنگ ٹو رولز ہم نے پورا کر دیا پی ٹی آئی نے۔ اب ہمیں بلے کا نشان نوٹیفائی کیا جائے جو کہ رولز کہتے ہیں، جو کہ ہر پارٹی، اب آپ تمام پارٹیوں کے انٹرا پارٹی الیکشن دیکھ رہے ہیں، تمام کے ہر کے سامنے مریم نواز، حمزہ، شہباز شریف کوئی کنسٹیٹیوشن پتہ نہیں کیا بنایا ہے، رولز کیا بنایا ہے ہمارے پاس۔ تو میں 2009 میں الیکشن کرایا، 2012 میں نے الیکشن کرایا، وہ کنٹیسٹ ہوا، اب کرایا الیکشن، اور یہ بالکل بابر ایس اکبر کی اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، صرف اس نے ویڈیو بنانی تھی اور جا کے ایک میڈیا پہ بیٹھ کے اس نے بلیک میل کرنا تھا۔ اچھا سر یہ بتائیے گا کہ ایک دم سے اکبر ایس بابر صاحب کا منظر عام پہ آنا، جب سے پارٹی بنی ہے کچھ عرصہ انہوں نے پارٹی کے ساتھ گزارے شاید، اور آج میرا ان سے یہ سوال بھی میں نے کیا اور وہ جواب نہیں دے پائے کہ ایک ایز اے پولیٹیکل ورکر، پولیٹیکل قیادت کے طور پہ آپ کا حق بنتا ہے، آپ اپنے چیئرمین کے ساتھ یکجہتی کے لیے آپ نظر آتے، کہیں بھی آپ نظر نہیں آئے، کہیں بھی نہیں آپ پائے گئے، کیا وجہ ایک دم منظر عام پہ آنے کا مقصد کیا ہے؟ لیکن آپ نے ٹھیک کوشچن کیا، اس کی تو پارٹی کے ساتھ اتنے عرصے سے لٹیگیشن چل رہی ہے، وہ پارٹی میں ہے ہی نہیں، پارٹی کا ووٹر ممبر ہی نہیں ہے، ویریفائڈ ووٹر ممبر ہی نہیں، وہ پارٹی کے خلاف کیسز کر رہا ہے۔ اب منظر عام پہ آنا، پیچھے کون ہوتے ہیں منظر عام کے لے کے آنے؟ یہ باقاعدہ جس طریقے سے ایک پارٹی کو پہلے کہتے ہیں عمران خان ملک چھوڑ کے چلا جائے، عمران خان کو مائنس کیا جائے، پارٹی کو مائنس کیا جائے، اب یہ ہے کہ جمہوری پروسیس سے پی ٹی آئی کو آؤٹ کیا جائے، یہ ساری پلان ہے کہ اس کے پیچھے یہ 15 لوگ آئے ہیں، باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ ہم نے پہلے بھی کہا ہے ہم جمہوری لوگ ہیں، وفاق کی پارٹی ہے اور ہم اس جمہوری پروسیس میں رہیں گے، اور انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف میری جو رپورٹ ہے گراؤنڈ ریئلٹی ہے 95% لوگ پاکستان سر کل ایک اور آپ یہ بتا رہے کہ خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے کیا خوشخبری ہو، کیا خان صاحب الیکشن میں حصہ لیں گے؟ دیکھیں ہم بالکل یہ ایک فائٹ ہوتی ہے، قانونی جنگ ہوتی ہے، وہ خان صاحب ہیں جن کے خلاف اسی اسلام آباد میں 180 مقدمات ہیں اور نہ وہ بہر گئے، کئی لالچ دیے گئے، کئی این آر او کا کہا گیا، ہم سارے کیسز کو کر رہے ہیں ڈیفینڈ۔ کل دیکھا خان کی پری ارسٹ بیلیں بھی ہوئی ہیں، اب جو ہمارے پاس 1-2 کیس رہ گئے ہیں، سائفر کی بیل بھی سپریم کورٹ میں لگ رہی ہیں، اور توشہ خانہ والا بھی ہم بار بار ہائی کورٹ سے کہہ چکے ہیں کہ کنوکشن کے خلاف وہ اپیل لگائیں۔ انشاءاللہ خان بہ رہے گا اور ہمیں اللہ سے پوری امید ہے کیونکہ ہمارے ہاتھ صاف ہیں اور خان صاحب آج الیکشن میں بھی حصہ لیں گے اور جو ہماری جنگ ہے آئین کی بالادستی۔ سر آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ الیکشن لڑیں گے؟ نہیں، میں نے تو بالکل، میں پارٹی میں آج سے نہیں ہوں، میں 2009 میں پریزیڈنٹ تھا اس بار کا، میں نے خان صاحب کو اس ٹائم بلایا جب خان صاحب کے ساتھ چند لوگ ہوتے تھے،
میں نے اسلام آباد بار میں بلایا اور اس ٹائم سے میں اس کے ساتھ ہوں. اگر میں ٹکٹ لیتا تو 2013 کا ٹکٹ بھی خان صاحب نے مجھے کہا تھا, بعد میں جوید ہاشمی کو دیا. میں صرف اور صرف خان صاحب کے ساتھ کیوں ہوں اور جو وکلاء تحریک میں میرے ساتھی کھڑے ہم کیوں تھے کہ رول آف لا, آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی. اچھا سر, اگر مینڈیٹ ہوگا رول آف لا کے لیے, قانون کی بالادستی کے لیے ہم وہ کریں گے. ہم نے ٹکٹ کی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی, ہم آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کی جنگ لڑیں گے, چاہے وہ آپ لڑیں چاہے کوئی عام آدمی لڑے, ہم اس کے ساتھ. اچھا